سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ ناظرین کرام، ہم ایک بہت ہی بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس میں بہت سے لوگ اللہ کے گھروں کی رخ کرتے ہیں جو عام دنوں میں کوتاہی بھی کرتے ہیں۔ ہر انسان کا دل الا ماشاء اللہ، کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عمومی مسلمان اور اہل ایمان ان کے دل نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ وہ اس مہینے کی عبادات جو اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے پوری تندہی سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر اہل ایمان کی اس ماہ مبارک میں کی ہوئی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، جس طرح ایک انسان پیسہ کماتا ہے، سارا دن محنت کر کے ایک مزدور اجرت لیتا ہے، ایک دکاندار اپنی سیل اور نفع پاکٹ میں ڈالتا ہے، ایک کارخانے دار اپنی پروڈکٹ بیچ کے اس کا اپنے اثاثے اپنے پاس رکھتا ہے، تو اسے ویسے ہی نہیں پھینک دیتا، بلکہ اپنے اثاثوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جس طرح دنیا میں کمایا ہوا مال اسے احتیاط کے ساتھ کمایا جاتا ہے کہ کسی غلطی کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، اسی طرح نیکی جو ہے اس کے متعلق بھی ضروری ہے کہ انسان جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، پہلی بات تو نیکی کرتے وقت احتیاط کرے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میرا عمل ضائع نہ ہو جائے، اور اسی طرح پھر اس کی حفاظت بھی کرے کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے۔ جس طرح مال کو ہم محفوظ تجوری میں رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے نیک اعمال کو ایسے طریقے سے سنبھالیں کہ اسے کوئی شیطان جیسا چور جو ہے وہ سن لگا کے لے نہ جائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ان دنوں کی عبادات میں سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ روزہ اتنی مقدس اور مطہر عبادت ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ہر عمل کا ایک اجر وہ مقرر کیا گیا ہے۔ کسی عمل کا اجر 10 گنا ہوتا ہے۔ من عمل صالحا فلہ 10 امثالہ۔ اللہ کا قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص نیک عمل کرتا ہے اسے 10 سے ملٹیپلائی کر کے لکھا جاتا ہے، یہ کم از کم ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے بڑھا بھی سکتا ہے، وہ 70 گنا بھی ہو سکتا ہے، وہ 700 گنا بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کے اخلاص پہ یہ سارا معاملہ ہے۔ لیکن روزے کے متعلق فرمایا الصوم لی۔ ہر عمل جو ہے یہ ظاہری ہے، نماز ظاہری ہے، نماز پڑھیں تو سب دیکھتے ہیں اور ہمیں بھی پتہ چلتا ہے، اس کے حرکات و سکنات کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی کم از کم 2 فریقوں کو تو پتہ ہوتا ہے، ایک دینے والے اور ایک لینے والے کو۔ لیکن روزہ ایک ایسا باطنی عمل ہے کہ اس کا اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے۔
اس لیے اس روزے کو سنبھالنا سب سے مشکل امر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے اعمال بتائے جس کی وجہ سے انسان کا روزہ رکھا ہوا بھی کسی کام نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہوتی سوائے بھوک کے، کہ انہوں نے سارا دن بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں، وہ کھڑے ہو کے سنتے تو رہے، قیام تو کرتے رہے، لیکن اس قیام کا کوئی بھی اجر نہ ملے، جبکہ اس کا اجر یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط ایمان، اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہوئے، ایمانا واحتسابا، دوسرا اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، ایک اس کا معنی ہے اجر کی امید رکھتے ہوئے، کہا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رات کے قیام کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا دو شرطوں کے ساتھ، وہی جو روزے کے لیے تھی، ایماناً واحتساباً، ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یا اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ لیکن اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد اور دارمی کے اندر یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن انہیں بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں، وہ قیام تو کرتے ہیں لیکن انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ آخر سبب کیا ہے؟ نمبر ایک، یاد رکھیں، میری بات کو تعصب کی نظر سے نہ دیکھیں، میں کوئی بھی بات عرض کروں یا تو اللہ کی پاک کلام سے کروں گا یا محمد الرسول اللہ کے فرمان سے کروں گا۔ اگر اس کے علاوہ کروں تو آپ کو حق ہے کہ میری بات کا انکار کر دیں، لیکن اگر وہ بات اللہ کی ہے تو پھر آپ مجھے نہ دیکھیں کہ میں کیا ہوں۔ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عرض کروں تو آپ مجھے نہ دیکھیں کہ میں کیا ہوں، بلکہ یہ دیکھیں اللہ کی ذات سب کی حاکم ہے، سب کا مالک و خالق ہے، سب کا رازق ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے رہبر ہیں۔ ہمارے لیے نجات کا کوئی رستہ ہی نہیں کہ رسول اللہ کی بات نہ مانیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، پہلی بات جو ہمارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے وہ ہے شرک۔ شرک کیا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک آدمی چوری کرے نا، اسے پتہ ہے میں گناہ کر رہا ہوں، چوری غلط ہے، میں کر رہا ہوں۔ زنا کرتا ہے، اسے پتہ ہے میں بدکاری کر رہا ہوں، غلط ہے۔ قتل کرتا ہے، اسے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، لیکن جب ایک انسان شرک کرتا ہے تو وہ اسے غلطی سمجھ کے نہیں کرتا، گناہ سمجھ کے، حالانکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ ہمیشہ شرک جو ہے یہ محبت اور عقیدت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ذات میں اتنا غلو کرتا ہے کہ اسے اللہ کے برابر کر دیتا ہے، جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے پوچھیں گے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ تو نے اور تیری ماں نے لوگوں کو کہا تھا اللہ کے علاوہ ہمیں بھی الہ بنا لینا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، ہم کسی کو عقیدت اور محبت میں جب بہت بلند کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، جبکہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، تو اس وقت ہم شرک کی گندگی میں چلے جاتے ہیں۔
اور یہ صرف محبت اور عقیدت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اسی لیے رسول اللہ نے شرک کے متعلق فرمایا اتقوا ھذا الشرک فإنہ اخفی من دبیب النمل، لوگوں شرک سے بچ کے رہنا، یہ انسان کے اندر اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح چیونٹی چڑھتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، اسی طرح شرک انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، اور انسان کبھی بھی نہیں سمجھتا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اور جب وہ کوئی بھی انسان اس کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت سورۃ زمر میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف وحی کی، آپ سے پہلے سب نبیوں کو یہ کہا جس نے شرک کیا سارے اعمال برباد کر دوں گا، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر ہم روزہ رکھیں تو سب سے پہلی احتیاط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کی ذات کے علاوہ۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو پابند بنایا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو یہ نبی دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ۔ اگر ہم نہیں رکتے، اپنی خواہش کے مطابق کام کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اہل ایمان عمل کرنا یا اللہ کے حکم کے مطابق یا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، وگرنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ہم میں سے عموماً لوگ یہ بات کہتے نظر آتے ہیں، بھئی حرج کیا ہے، منع کہاں ہے؟ بھئی منع کی بات نہیں، حکم کہاں ہے؟ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز کا ایک طریقہ سکھایا ہے، اس میں پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے۔ سجدہ سب سے بہترین عبادت ہے۔ اگر ہم نماز کا آغاز سجدے سے کریں، اس کے بعد رکوع کریں، اس کے بعد قیام کریں، پھر آخر میں اتحیات کریں کہ یہ ہماری نماز ہو جائے گی؟ ہماری نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ جو ترتیب رسول اللہ نے بتائی وہ ترتیب ہم نہیں کر رہے۔ اسی طرح روزہ ہے، اس کی ترتیب میں دیکھیں کہ نبی کریم نے روزہ کس وقت رکھا، آپ کا انداز کیا تھا، آپ کی نیت کیا تھی، آپ نے کن چیزوں سے روکا، کن چیزوں کا حکم دیا۔ اگر ہم ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو ہمارے اعمال قبول ہوں گے، وگرنہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرنا، وگرنہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، دوسری چیز جو انسان کے اعمال کو برباد کرتی ہے وہ رسول اللہ کے طریقے کو نہ اپنانا ہے۔ تیسری چیز، انسان نیک عمل کرے صرف دنیا کے لیے، اس لیے روزہ رکھے، اس لیے وہ اعتکاف بیٹھے، اس لیے وہ دوسرے کام کرے کہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے۔ اللہ حاجت تو پوری کر دے گا لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ نے قرآن کریم سورۃ بقرہ میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جس نے صرف دنیا کی کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے نیک عمل کیا، اسے دنیا کی چیز تو ملے گی، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور چوتھی چیز ریاکاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھلاوے، اللہ کو نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے انسان کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے کہا گا کیا کیا؟ وہ اپنے اعمال گنوائے گا، اللہ کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو ان لوگوں کے لیے کیا، جا ان سے آج جا کے بدلہ لے لے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو چار چیزیں ایسی ہیں جس سے عمل بالکل ہی برباد ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمارے روزے کا عمل کم ہو جاتا ہے،
ان میں سب سے پہلی چیز، ہم نمازیں تو پڑھے 5، اگر تو بالفرض خدا نخواستہ ہم نماز کو روزے میں نہ پڑھیں، 1 چھوڑ دیں 2 چھوڑ دیں، تو پھر بھی ہمارے روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ایک انسان نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں باجماعت پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم نماز کو نہ باجماعت نہیں رمضان میں بھی ادا کر سکے تو پھر یاد رکھیں ہمارے روزے کا اجر کم ہو جائے گا۔ ہم نے نماز تو چلو پڑھ لی لیکن باجماعت نہیں پڑھی۔ اس لیے ہر نماز کو ٹال کے پڑھنا یہ اپنے روزے کے اجر کو کم کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک معاملہ ہے، آج کل میڈیا، الیکٹرک میڈیا کا دور، ہمیں ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے ہر حالت میں، اور خصوصاً روزے کی حالت میں۔ اللہ نے عباد الرحمن سورۃ فرقان کے اندر اپنے بندوں کا تذکرہ کیا اور ان کی صفات بیان کی۔ ان میں ایک صفت یہ تھی والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اللغو بات کیا ہے؟ بظاہر اس میں گناہ نہیں ہے لیکن اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم صرف وقت ٹالنے کے لیے مثلا ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیا یا ایسی گیم تاش کھیلنا شروع کر دیا، اس لیے ایسی کوئی بھی گیم، ایسا کوئی بھی طرز عمل جو ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے، جو ہمیں ان چیزوں سے ہٹاتا ہے، ہم اگر انہیں کریں گے، لغو باتوں سے اعراض نہیں کریں گے تو ہمارے روزے پہ اس کے اثرات یہ ہوں گے، ہمیں وہ اجر نہیں ملے گا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ کے نبی ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ سے اس کی طہارت اور پاکیزگی کی دعا مانگا کرتے تھے۔ ان میں 5 چیزیں، پہلی اللہم طہر اعیننا من الخیانہ، نبی کریم اللہ سے دعا کرتے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ دوسرا والسنتنا من الکذب، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ وقلوبنا من النفاق، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے۔ واعمالنا من الریا، اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے۔ واموالنا من الربا، میرے مال کو سود سے پاک کر دے۔ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اعمال کو ہی نہیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ تو خصوصاً روزے کے اندر نظر بازی کرنی، ایسی چیزوں کو دیکھنا جو اللہ کی طرف سے منع ہے، یہ آنکھوں کی پلیدگی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم دیا، یہ سورۃ نور کے اندر ہے، قل، اے میرے نبی فرما دیجئے، للمؤمنین، مومن مردوں کو، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، نظر بازی نہ کرو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہم غیر محرموں سے فون پہ باتیں، چیٹنگ یا واٹس ایپ پہ گفتگو کریں، یہ کسی بھی صورت روزے کے منافی ہے، یہ انسان کے روزے کو برباد کر دے۔ ہاں، ایک بیٹا اپنی ماں سے بات کرے، ایک بھائی اپنی بہن سے بات کرے، ایک خامد اپنی بیوی سے بات کرے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس کی بات کرنے کا عام حالات میں منع ہے، جب روزے کی حالت میں کریں گے تو ہمارے روزے کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے پہلے مردوں کو حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہ 2 چیزیں تم کر لو، اپنی آنکھوں کو نیچا کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہاری پاکیزگی کے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد خواتین کو حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، تمام کی تمام مومنوں کو کہہ دو، مومنہ عورتوں کو کہہ دو، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن، مردوں کو 2 حکم ہیں، آنکھوں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ خواتین کو 3 حکم دیے، پہلی اپنی نظروں کو نیچا رکھو،
دوسرا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تیسرا اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ تم شو پیس نہیں ہو۔ عورت کو عورت اسی لیے کہتے ہیں، یہ پردے والی چیز ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے التماس کروں گا کہ اگر وہ بے پرد باہر نکلتی ہیں تو وہ اپنے روزے کو خود برباد کر رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے، اور یاد رکھیں نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن، معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے منہ کی یہ سائیڈوں کو چیرا جا رہا تھا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جو وقت سے پہلے روزہ کھول دیتے تھے۔ آج افطار پارٹیوں میں ہم جب جاتے ہیں تو ہماری بھوک کی کیفیت یہ ہوتی ہے، پہلی بات تو ہم بہت سے لوگ دھوکہ کرتے ہیں، روزہ نہیں ہوتا اور افطاری پہ چلے جاتے ہیں۔ کیا اس وقت شرم نہیں آتی کہ صرف روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے ہم اپنے رب کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں؟ یخادعون اللہ، اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ساتھ نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اہل ایمان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے نہ اہل ایمان کے۔ انہیں تو اخلاص سے روزے داروں کو بلایا افطاری پہ، لیکن ایک بے روز کی حیثیت سے کوئی شخص چلا جاتا ہے کہ اس نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوا، افطاری پہ پہنچ گیا کہ میں افطاری کرنی ہے، وہ حقیقتاً اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسی دھوکہ دہی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، صرف کھانے پینے کا نام، چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے، اس کو سنبھالنے کا نام بھی روزہ ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو روزے کی سنبھالنے کی، اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم ان دنوں گزر رہے ہیں، اگر ہم میں احساس ہوا ہے کہ کوئی غلطی ہے تو آج ہی اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں۔ غلطی کی اصلاح کرنے والا ہی اللہ کی نظروں میں بہترین انسان ہے۔ جو اپنی غلطی پہ اصرار کرنے والا ہے وہ اللہ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ کسی مسلمان کو اپنے غضب کا مستحق نہ بنائے، بلکہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اس مہینے کو ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا سبب بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔